انہی لمحوں کا حصہ ہیں، انہی یادوں کا قصہ ہے، تمہارے پیار کا صدقہ۔ یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ اپنی غزلوں میں تجھے اتنا سراہا میں نے، جان فرخ تجھے کہتے ہیں زمانے والے۔ رات کنارے FM 94 سے اپنے میزبان فرخ نواز کے ساتھ۔ خود کو منسوب میں کرتا ہوں تجھی سے مالک، تو میرے ذہن میرے دل کو منور کر دے، اپنی چاہت میرے سینے میں بسا دے، اتنی میرے سینے کو محبت کا سمندر کر دے۔ ایک بے رنگ سا موتی ہوں میں کب سے فرخ، نور اپنا تو عطا کر مجھے گوہر کر دے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تمام حمد و ستائش اور خوبیاں اس خالق دو جہاں، مالک کونوں مکاں اور انس و جان کو سزاوار ہیں، جس نے کائنات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا، بے ستون آسمان بنائے اور ستاروں سے زینت دے کر اپنی عاجز مخلوق پر احسان عظیم فرمایا۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ نواز۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے۔ تمہارے پیار کا صدقہ، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں، یہ کچھ انمول سی یادیں، یہ کچھ بے ربط سی باتیں، جو کھل کر کہہ نہیں پایا، جو صدمے سہ نہیں پایا، یہ سب کچھ اور وہ سب کچھ جو ناگفتہ رہا ہم میں، انہی یادوں کا قصہ ہیں، انہی لمحوں کا حصہ ہیں، تمہارے پیار کا صدقہ۔ یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ آپ تمام سامعین کی نظر فرخ نواز کا سلام پہنچے۔ ہم اپنے تمام نئے اور پرانے سننے والوں کو دل کی اتح گہرائیوں سے رات کنارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رب محبت ہمارے اور آپ کے ساتھ کو خوشیوں اور محبتوں سے بھر دے۔ کیلنڈر پر رکی ایک اور تاریخ اپنے اندر بہت سی کہانیوں کو سمیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اورا کے ماضی کی نظر ہو گئی۔ بارہ ستمبر سال 2015 عیسوی۔
ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے 0323902792 یعنی 0323-902-7902. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا, وہاں پہ لکھیے گا RDS خالی جگہ, یعنی اسپیس دیجیے گا, اپنا اور اپنے علاقے کا نام, اور اسے بھیج دیجیے گا 8282 پر, اور ہم آپ کے پیغام کو رات کنارے کا حصہ بنائیں گے. اور عزیز سامعین کرام, جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے وہ ہمیں یو اسٹریم پر سن سکتے ہیں. سرچ آپشن میں جائیے گا اور وہاں پہ لکھیے گا رات کنارے, تو آپ ہماری آواز چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو آسانی سے سن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے گروپ کو اور پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں www.facebook.com/رات کنارے. عزیز سامعین اکرام, ٹیکنیکل انچارج کی خدمات کے لیے ہم چودھری خالد زمان بری صاحب کے بے حد ممنون ہیں, جو آپ کے لیے شعر و سخن کی ایسی خوبصورت محفل سجاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے پروڈیوسر ہوا کرتے ہیں مبارک شاہ صاحب. چاہتے آپ کی فرخ کا کل اثاثہ ہیں, چاہتے آپ کی فرخ کا کل اثاثہ ہے, دعا یہی ہے کہ یہ چاہتے رہیں قائم. عزیز سامعین اکرام, پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے, اور مجھے کہتے ہیں فرخ نواز. FM 94 دلبر ثوابی کی اسٹوڈیو سے براہ راست. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں, مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو. تم ہو خوشبو کہ خواب کی خوشبو, اور اتنی ہی بے مروت ہو. کس طرح چھوڑ دیں تمہیں جانا, تم میری زندگی کی عادت ہو.
کس لیے دیکھتی ہو آئینہ؟ تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اور تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں۔
اداس شامیں اجاڑ رستے کبھی بلائے تو لوٹ آنا. اداس شامیں اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا. کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا. جو شام ڈھلتے ہی اپنی اپنی پناہ گاہوں کو لوٹتے ہیں، اگر وہ پنچھی کبھی کوئی داستان سنائے تو لوٹ آنا. نئے زمانوں کا کرب اوڑھے ضعیف لمحے نڈھال یادیں، تمہارے خوابوں کے بند کمروں میں لوٹ آئیں تو لوٹ آنا. میں روز یوں ہی ہوا پہ لکھ لکھ کے اس کی جانب یہ بھیجتا ہوں کہ اچھے موسم اگر پہاڑوں پہ مسکرائیں تو لوٹ آنا. اگر اندھیروں میں چھوڑ کر تم کو بھول جائیں تمہارے ساتھی، اور اپنی خاطر ہی اپنے اپنے دیے جلائیں تو لوٹ آنا. میری وہ باتیں تو جن پہ بے اختیار ہنستا تھا کھل کھلا کر، بچھڑنے والے میری وہ باتیں کبھی رلائیں تو لوٹ آنا. اور جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے. میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پہ لب رکھ دیے آہستہ سے. عزیز سامعین کرام، آج رات کنارے بڑا اسپیشل ہے، بہت خاص ہے، کیونکہ ویب سٹریمنگ کے تھرو آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے. جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اور رات کے اس اندھیرے میں ہمیں سن رہے ہیں، جنہوں نے مجھے ابھی ابھی جوائن کیا ہے، تو میں اتنا ہی بتاتا چلوں کہ پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے، اور مجھے کہتے ہیں فرخ نواز. اور یہ آواز بلند ہو رہی ہے FM 94 دلبر ثوابی کے اسٹوڈیو سے براہ راست. آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا، وہاں پہ لکھیے گا RDS، خالی جگہ یعنی اسپیس، اپنا اور اپنے علاقے کا نام، اور اسے بھیج دیجیے گا 8282 پر. اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائل کیجئے گا 0323 902 7902. اور بدر منیر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہو محبت سے یہی کافی ہے، دل دھڑکتا ہے سہولت سے یہی کافی ہے، اور حال دنیا کے ستائے ہوئے کچھ لوگوں کا پوچھ لیتے ہو شرارت سے یہی کافی ہے، اور جو بھی رستے میں گزرتا ہے میرے پہلو سے دیکھتا ہے تیری نسبت سے یہی کافی ہے. مدتوں سے نہیں دیکھا تیرا جلوہ، لیکن یہ تمام ان دوستوں کے لیے ہے جو اس وقت اس ملک سے باہر ہیں. ذرا غور کیجئے گا،
مدتوں سے نہیں دیکھا تیرا جلوہ لیکن یاد آ جاتے ہو شدت سے یہی کافی ہے. اور ساری دنیا سے الجھتے ہیں مگر تیرا کہا مان جاتے ہیں شرافت سے یہی کافی ہے. اور کیا ہوا ہم کو میسر جو زر و مال نہیں، کٹ رہی ہے بڑی عزت سے یہی کافی ہے. اور آج کے عہد تغافل میں کسی در پہ منیر کوئی آ جائے ضرورت سے یہی کافی ہے. اور مدتوں سے نہیں دیکھا تیرا جلوہ لیکن یاد آ جاتے ہو شدت سے یہی کافی ہے. اور غم بھی دیے تو یوں کہ نہ واپس لیے کبھی، ان کے ہماری ذات پہ احسان ہی رہے. عزیز سامعین کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:35 ہوا چاہتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے، اور مجھ ناچیز کو کہتے ہیں فرخ نواز. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تمام سننے والوں کو رات کنارے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے چند لمحے جو آپ ہمارے ساتھ بتائیں گے یہ آپ کے بڑے خوشگوار گزریں گے. اس وقت میری آواز سن رہے ہیں سکندر صاحب، میرے استاد محترم، جن سے میں نے ایف ایم کی دنیا میں جو بھی سیکھا انہی سے سیکھا، اور انہیں ایک نظم بہت پسند ہے. یہ جب میرا پہلا آن ایئر پروگرام تھا 26 مئی سال 2013 میں، تو اس وقت سکندر صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے اور یہ نظم میں نے ان کی فرمائش پر سنائی تھی. آج بہت وقت بعد، بڑی مدت کے بعد، کہیں سکندر صاحب میری آواز بھی سن رہے ہیں. ان کی نظر کروں گا. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے. عزیز سامعین کرام، ذرا توجہ چاہوں گا، لفظوں پہ دھیان دیجیے گا اور جو احساس اس میں ہے اسے محسوس کیجیے گا. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے جس میں تم لکھو کہ کل کس رنگ کے کپڑے پہننے، کون سی خوشبو لگانی ہے، کسے کیا بات کہنی، کون سی کس سے چھپانی ہے، کہاں کس پیڑ کے سائے تلے ملنا ہے، مل کر پوچھنا ہے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے. یہ فرسودہ سا جملہ ہے، مگر پھر بھی یہی جملہ دریچوں، آنگنوں، سڑکوں، گلی کوچوں میں، چوباروں کی ٹوٹی سیڑھیوں میں، ہر جگہ کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے جس میں تم لکھو تمہیں کس وقت کس سے کس جگہ ملنا ہے، کس کو چھوڑ جانا ہے، کہاں پر کس طرح کی گفتگو کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے، کسی کے ساتھ کتنی دور تک جانا ہے اور کب لوٹ آنا ہے، کہاں آنکھیں ملانا ہے، کہاں پلکیں جھکانا ہے. یا یہ لکھو کہ اب کی بار جب وہ ملنے آئے گا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھنک چہرے پہ روشن جگمگاتی رقص کرتی اس کی آنکھوں میں اتر جائیں گے، اور پھر گلشنوں صحرا کے بیچوں بیچ دل کی سلطنت میں خاک اڑائیں گے. بہت ممکن ہے وہ اجلت میں آئے، بہت ممکن ہے وہ اجلت میں آئے اور تم اس کا ہاتھ ہاتھوں میں نہ لے پاؤ، نہ آنکھوں میں ہی جھانکو اور نہ دل کی سلطنت کو فتح کر پاؤ.
جہاں پر گفتگو کرنی ہو تم خاموش ہو جاؤ، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں تم بولتے جاؤ، نئے کپڑے پہن کر گھر سے نکلو میلے ہو جاؤ، کوئی خوشبو لگانے کا ارادہ ہو تو شیشی ہاتھ سے گر جائے تم ویران ہو جاؤ، ارے سفر کرنے سے پہلے بے سرو سامان ہو جاؤ، محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے، آبجو ہے، آبجو ہے، محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے، آبجو ہے، جو دلوں کے درمیان بہتی ہے، خوشبو ہے، کبھی پلکوں پہ لہرائے تو آنکھیں ہنسنے لگتی ہیں، جو آنکھوں میں اتر جائے تو منظر اور پس منظر میں شمعیں جلنے لگتی ہیں، کسی بھی رنگ کو چھو لے وہی دل کو گوارا ہے، کسی مٹی میں گھل جائے وہی مٹی ستارہ ہے، وہی مٹی ستارہ ہے۔ اور عزیز سامعین کرام، ہمارے بہت اچھے لکھنے والے ہیں، میرے بہت اچھے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اسد گدون صاحب، جو اپنی زندگی کے شب و روز اسلام آباد میں گزارتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ہے ثوابی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد آ رہا ہے کوئی مسلسل ذرا ذرا، یاد آ رہا ہے کوئی مسلسل ذرا ذرا، ہونے لگا ہوں پھر سے میں پاگل ذرا ذرا، اور مجھ کو تو زندگی سے محبت سی ہو گئی، مجھ کو تو زندگی سے محبت سی ہو گئی، چھنکا رہی ہے کون یہ پائل ذرا ذرا، اور کچھ یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب ملے تھے ہم، کچھ یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب ملے تھے ہم، پاگل تھی تم بھی میں بھی تھا پاگل ذرا ذرا، اور لگتا ہے میں بھی زلف کی الجھن میں پھنس گیا، رہنے لگا ہے دل میرا بے کل ذرا ذرا، ہنس ہنس کے بچھڑنے کی ادا خوب ہے لیکن پھیلا ہے تیری آنکھ میں کاجل ذرا ذرا، اور کل رات اسد پی کے غزل گا رہا تھا، اور کل رات اسد پی کے غزل گا رہا تھا، اور کل رات رہا رقص میں جنگل ذرا ذرا، اور اس کے بعد تو پھر یہی ہونا چاہیے نا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، ارے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، تمام محبت کرنے والوں کے نام۔
عزیز سامعین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام رات کنارے کے ساتھ۔ آپ تمام سننے والوں کی نظر اعتبار ساجد کے چند اشعار کرنا چاہوں گا۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خد، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ اور تمہیں صبح کیسی لگی کہو میری خواہشوں کے دیار کی، تمہیں صبح کیسی لگی کہو میری خواہشوں کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو۔ اور وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، بڑی مختصر سی رات ہے اسے چاندنی میں گزار دو۔ کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخسار کی اوٹ میں، مجھے راستے میں یہیں کہیں کسی کنج گل میں اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ عزیز سامعین کرام، کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کے ایس ایم ایس کو پروگرام میں شامل کریں گے، اور ٹھیک 11 بجے کے بعد ہم آپ کی ٹیلی فون کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ آئیں گے تو اچھا ہی کہیں گے۔ کیونکہ یہ شرط ہے گو کہ محبت مشروط نہیں ہوتی، لیکن ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا، اسلام آباد میں میری آواز سن رہے ہیں اسد گدون صاحب، اور میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماجد سہیل ہاشمی میری آواز سن رہے ہیں، اور ارشد حسین صاحب میری آواز سن رہے ہیں قطر دوحہ میں، اور اس طرح کے اور بہت سے چاہنے والے، لیکن جو اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے میں ان کے نام پروگرام میں شامل کروں گا۔ اختر نواز ہیں میری آواز سن رہے ہیں سعودی عرب میں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور اتنا ہی کہوں گا کہ میرے بہت کچھ ہیں۔ ہزاروں درد سینے میں چھپائے پھر رہا ہوں میں، تیری فرقت کا غم دل سے لگائے پھر رہا ہوں میں، لٹا ڈالا ہے میں نے اپنا سب کچھ تیری چاہت میں، فقط اپنی انا باقی بچائے پھر رہا ہوں میں، تیری تصویر تیرے خط تیری ہر ایک نشانی کو ابھی تک اپنے سینے سے لگائے پھر رہا ہوں میں، نظر تیری کسی دن تو پڑے گی مجھ پہ اے ظالم، تماشا اس لیے خود کو بنائے پھر رہا ہوں میں، بجھا سکتا نہیں کوئی ہوائے تند کا جھونکا، دیے ایسے وفاؤں کے جلائے پھر رہا ہوں میں، عروج آنکھیں میری پرنم ہے جس کی بے وفائی پر، اسی کے خواب آنکھوں میں بسائے پھر رہا ہوں میں۔ اور چند اشعار کے اب تو بے رنگ ہو گیا سب کچھ، 7 رنگوں کا شہر تھا مجھ میں، اور دھیرے دھیرے اسے پڑھا کیجئے، دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اور مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے، کیا سحر ہو گئی دلے بے خواب، ایک دھواں اٹھ رہا ہے بستر سے۔ اور ادیم ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ
لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، خط محبت کبھی لکھتا ہے وہ تلوار کے ساتھ، اور تم بڑے لوگ ہو سیدھے ہی گزر جاتے ہو، تم بڑے لوگ ہو سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ عزیز سامعین اکرام، ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ آخر یہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑاپن کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ کون سا ایسا پیمانہ ہے جو بڑے لوگوں کو بڑا اور چھوٹے لوگوں کو چھوٹا ثابت کرتا ہے؟ دنیاوی نقطہ نظر سے تو جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اسی کو لوگ بڑا گردانتے ہیں، لیکن عزیز سامعین کرام، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا تو دل سے ایک یہی آواز اٹھے گی کہ بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، جن میں احساس ہوتا ہے، جن کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات احساس کی ہوتی ہے وگرنہ تابش، قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تم بڑے لوگ ہو سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ بس بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ عزیز سامعین اکرام، ایس ایم ایس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن صاحبان نے کہاں کہاں سے یاد کیا ہے۔ عزیز سامعین اکرام، عارف خان ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے کالو خان سے، اور کہتے ہیں کہ تمہیں اداس لوگوں کی نشانی بتاؤں، کبھی غور کرنا وہ مسکراتے بہت ہیں۔ کیا بات ہے عارف صاحب! اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ آداب سر، آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے شہزادہ یوسف زئی انبار سے۔ خوش آمدید جناب، کیا حال ہے سر؟ میری حاضری لگوا لیں، ایم شاہ کے کو سلام۔ تو میرے بھائی، آپ کی حاضری لگ گئی ہے۔ اسامہ سلمان نے ہمیں ثوابی سے یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اب تو میرے اس دل کا عجب حال ہوا ہے، اس حال کو گزرا ہوا 1 سال ہوا ہے۔ اس دام سے نکلوں میں، چلو تم ہی بتاؤ، اس دام کا ہر بال میرا جال ہوا ہے۔ بڑی نوازش اسامہ سلمان صاحب کے، آپ نے ہمیں اتنی محبت سے یاد کیا۔ مختار غنی نے ہمیں کڈی سے یاد کیا ہے، کہتے ہیں کہ فروغ بھائی رات کنارے میں آپ کو اور سننے والوں کو سلام اور آداب پیش کرتا ہوں۔ اور شعر انہوں نے بھیجا ہے، لیکن معذرت چاہوں گا۔ اگلا میسج ہمیں موصول ہوا کہ سلام بھائی جان، ذاکر اللہ مانیری شگائی، کیا آپ عاشق ہیں؟ سب آرجیز کو سلام۔ کیا بات ہے جناب! ہم عاشق نہیں ہیں بلکہ زندہ دل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔
بڑی نوازش کہ آپ نے اتنی محبت سے یاد کیا. نوید انجم نے ہمیں زیدہ سے یاد کیا ہے. سر آپ کو اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. نوید انجم میرے بہت اچھے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بڑی محبت سے مجھے یاد کرتے ہیں, تو میں ان کا بہت ممنون ہوں, مشکور ہوں. اللہ ان کو خوش رکھے. اس کے بعد ہمیں میسج موصول ہوا ہے. سلام فروخ بھائی, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ, یور شو گوئنگ گڈ ایز یوزول. پلیز وہ نظم شامل کریں, ہمیں شدت سے انتظار ہے. شاہزیب بھائی, یقین مانیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں اس کو شامل کر سکوں, لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ نظم کہیں کھو گئی ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا. اور بختیار نے ہمیں یاد کیا ہے پیرتاپ سے, اور سلام سر, کیا حال ہیں؟ پروگرام بہت اچھا ہے, شاعری کا بہت شوق ہے مگر دماغ کمزور ہے. اس کے بعد ہمیں میسج موصول ہوا ہے. درے دوزخ بھی لطف جنت بھی, ہائے کیا چیز ہے محبت بھی. کامران نے ہمیں یاد کیا ہے لاہور سے. اس کے بعد ہمیں میسج موصول ہوا. فروخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تو کرم ہے میرے بھائی. وقت کیسے گزر رہا ہے یقین کریں, بہت انتظار ہوتا ہے آپ کا. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, آمین. فروخ بھائی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی باقی ایس ایم ایس کی. بہرحال سنیزا نے ہمیں یاد کیا ہے پنچپیر سے. سلام سر فروخ, بہت عرصے بعد آئے اور اچھا لگا. زید محمد نے ہمیں زیدہ سے یاد کیا ہے, کہتے ہیں بھائی جان کیسے ہو, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میری ایک ریکویسٹ ہے. اور یہ ریکویسٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کا ایک شعر ہے, کچھ یوں ہے کچھ یوں ہے. بہرحال غور کریں گے. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا ہے کاشی فرام ثوابی. سلام, آپ کیسے ہیں بھائی؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے. اسپیشل سلام ٹو آر جے سجاد خان. تو وعلیکم السلام. ثاقب زمان نے ہمیں یاد کیا ہے باجا سے. سلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اور کہتے ہیں کہ عالم برق صاحب کی ایک دو شعر ہیں. اور کہتے ہیں کہ نئے الزام کچھ ایسے وہ تیرے نام کر دے گی, ذرا سی دیر میں دنیا تجھے بدنام کر دے گی. ذرا سی بات پر اس نے نگاہیں پھیر لی ایسے, ذرا سی دیر میں سمجھا کے قتل عام کر دے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے ثاقب صاحب. نور اکبر جدون فرام ٹوپی. سلام ٹو یو, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں. تھینکس, بڑی نوازش نور اکبر صاحب. سائرہ نے ہمیں یاد کیا ہے زروبی سے. سلام بھائی. اور سائرہ صاحبہ کیا کہتی ہیں, تم اب بھی لوٹ آؤ نا گزرتی شام سے پہلے. تم اب بھی لوٹ آؤ نا گزرتی شام سے پہلے, کہ میرے ہاتھ کو تھامو نکلتی جان سے پہلے. اور تمہارے لوٹ آنے کی ہمیں امید ہے جب سے, کوئی شمع نہیں بجھتی ہماری شام سے پہلے. کہ اب تم لوٹ آؤ نا, کہیں نہ دیر ہو جائے, ہماری جان چلی جائے تیرے اقرار سے پہلے. تمہیں کو یاد کرتے ہیں, تمہیں کو پیار کرتے ہیں, سمجھتے کیوں نہیں ہو تم ہمیں الزام سے پہلے. کہ اب جو ہو سکے تو بس یہ ایک احسان کر دو تم, کہ اپنے نام کو لکھ دو ہمارے نام سے پہلے. کیا بات ہے سائرہ صاحبہ, کیا بات ہے. بہت خوب, بہت اعلیٰ, بہت بہترین کلام آپ نے ہماری سماعتوں کی نظر کیا. اس کے بعد ہمیں یاد کیا ہے اٹس می بشرا فرام زیدہ. سلام ڈیئر اینڈ کیوٹ سر فروخ. وعلیکم السلام. پلیز سر ریگولر آیا کریں, آپ بہت انتظار کرواتے ہیں ہم سے. وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر, جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر.
چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر. وہ جو آسودہ ساحل ہیں انہیں کیا معلوم اب کہ موج آئی تو پلٹے گی کنارے لے کر. اور ایسا لگتا ہے کہ ہر موسم ہجراں میں بہار ہونٹ رکھ دیتی ہے شاخوں پہ تمہارے لے کر. اور شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ خواب فروش پھرتا رہتا تھا جو گلیوں میں غبارے لے کر. اور نقد جان صرف ہوا کلفت ہستی میں فراز اب جو زندہ ہیں تو کچھ سانس ادھارے لے کر. بڑی نوازش بشرا صاحبہ کہ آپ نے ہمیں اتنی محبت سے یاد کیا. اور مریم نے ہمیں یاد کیا ہے. ویلکم ٹو شو. السلام علیکم سر. عزیز سامعین کرام، یہ کچھ SMS تھے جو ہم نے پروگرام میں شامل کیے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:05 ہوا چاہتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رات ٹھیک 12 بجے تک رہے گا. کچھ اچھا سا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، کچھ آپ سنائیں گے اور کچھ ہم سنائیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی رات گئے تک چلتا رہے گا. اور آج تو پھر چاند بھی نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہے، ایسا سناٹا ہے کہ جگر کو چھلنی کیے دیتا ہے. اور ہم اس سناٹے میں آپ کے زخموں پر مرہم لگائیں گے، آپ سے کچھ دل کی بات کریں گے اور کچھ آپ سے دل کی بات سنیں گے. کل چمکتے تیری پلکوں پہ کہیں دیکھا تھا، رات اسی طرح کے تارے میری چھت پر نکلے. دھوپ ساون کی بہت تیز ہے، دل ڈوبتا ہے، اس سے کہہ دو کہ ابھی گھر سے نہ باہر نکلے. پیار کی شاخ تو جلدی ہی سمر لے آئی، درد کے پھول بڑی دیر میں جا کر نکلے. دل ہنگامہ طلب یہ بھی خبر ہے تجھ کو، مدتیں ہو گئی ایک شخص کو باہر نکلے. اور جون ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. گھر کی تعمیر چاہے کیسی ہو، اس میں رونے کی ایک جگہ رکھنا. عزیز سامعین اکرام، ایک دفعہ پھر ہمیں یاد کیا ہے اختر نواز صاحب نے KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ سے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں اور بہت کچھ ہیں. تو اختر نواز صاحب، ہم آپ کو رات کنارے میں دوسری دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دوست بھی سن رہے ہیں، تو تمام دوستوں کو اس بھائی کا سلام ضرور دیجیے گا. عزیز سامعین اکرام، ساحر لدھیانوی صاحب کی ایک نظم ہے پرچھائیاں، جس سے میں چند ہی بند آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ویسے تو یہ نظم بہت طویل ہے، اور جتنی بھی شعراء کرام نے طویل نظمیں لکھی ہیں ان طویل نظموں میں اس نظم کا شمار بھی ہوتا ہے. اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں چند ہی بند آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. جوان رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح. حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح.
فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمیں حسین ہے خوابوں کی سرزمی کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح، انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں۔ نہ جانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہی سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ اب تیرے ذکر پہ ہم بات بدل دیتے ہیں، کتنی رغبت تھی تیرے نام سے پہلے پہلے، کتنی رغبت تھی تیرے نام سے پہلے پہلے۔ اور عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا۔ دی لیجنڈ مہدی حسن صاحب، شہنشاہ غزل اور اردو گائکی میں اور پھر غزل گائکی میں ایک ایسا نام کہ اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ بیاض ہی نامکمل ہو جائے۔ سنیے گا عزیز سامعین کرام، دل سے محبت کے ساتھ۔
عزیز سامعین اکرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام رات کنارے کے ساتھ، اور مجھے کہتے ہیں فرخ نواز۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ ندیم اشرف صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے اسلام آباد سے۔ کہتے ہیں کہ سلام فرخ بھائی، اچھا لگا آپ کا پروگرام، پہلی بار سن رہا ہوں ود سائم، اور دل میں لگ رہی ہے آپ کی آواز، کیپ اٹ اپ برو۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین اکرام، اس ایس ایم ایس میں ایک نام شامل ہوا ہے سائم کا، تو میں اتنا بتاتا چلوں، سائم ہے ہمارے بہت اچھے دوست، بہت اچھے لکھاری، اور منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے، اور پورا نام ہے ان کا شاہد عمران سائم صاحب۔ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد میں ان کی ایک غزل بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تو میں ندیم اشرف صاحب کو اتنا ہی کہوں گا کہ سنتے رہیے، کیونکہ رات ابھی باقی ہے۔ پھیلا دیے خود ہاتھ طلبگار کے آگے، دیکھا نہیں کچھ ہم نے خریدار کے آگے، کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عشق بڑھتا ہی نہیں درہم و دینار کے آگے، اور گھمسان کرن جیت کے لب بس تک کھڑی ہوں میں پشت سے آئے ہوئے اکوار کے آگے۔ عزیز سامعین اکرام، پروین شاکر صاحبہ کے چند اشعار میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، اور دو بہترین اشعار کے میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو۔ سائم صاحب ذرا توجہ چاہوں گا، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو۔ مصرع ذرا غور طلب ہے جی، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، اور محبت عقل کے بس کی نہیں راہ جنوں پر چل، کہ رہبر سے زیادہ آگہی ہوتی ہے رہزن کو۔ ندیم اشرف صاحب، آپ کی بے انتہا محبتوں کا بہت ممنون ہوں، بس اسی طرح دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں ذرا اوروں سے منفرد ہو کے چاہیے گا، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ عزیز سامعین اکرام، وقت محدود ہے ہمارے پاس، اور آج یقین مانے اتنے سننے والے ہیں کہ مجھے خود سجھائی نہیں دے رہا کہ میں کس کا نام آن ایئر کروں، اور کس ٹائم کالز آن ایئر کروں، کس ٹائم شاعری کو جگہ دوں۔ یقین مانیے 2 گھنٹے کا دورانیہ بہت تنگ پڑ گیا ہے۔ بہرحال ایک ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں وسیم سجاد تنہا بات کر رہا ہوں سوابی سے۔ وسیم سجاد تنہا سوابی سے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رات کنارے میں۔ فرخ نواز صاحب کیسے ہو آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ رب محبت کا احسان ہے جی، کیا عطا کریں گے؟ بس احمد فراز صاحب کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور، عطا کیجیے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تنہا صاحب، بڑی نوازش، وقت قدر محدود ہے اس لیے معذرت چاہوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، بس مہربانی جی، آپ نے ہمارے کاروسر کی بس مبارک شاہ صاحب کو بہت بہت سلام۔ بس ایک بات کرا، آپ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر مائنڈ نہ کرے جی۔ جی جی ضرور۔ مبارک شاہ صاحب واقعی میں حج کے لیے جا رہے ہیں؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہ اس کا کل جو پرسوں پروندہ کہہ رہے تھے کہ مبارک شاہ صاحب حج پر جا رہے ہیں۔ نہیں جی، مبارک شاہ صاحب فی الوقت یہیں پر ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں گے، آپ سے بات بھی کریں گے۔ بڑی نوازش، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔
عزیز سامعین کرام ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. معذرت چاہوں گا کال ڈراپ ہو گئی ہے. عزیز سامعین کرام ہماری کوشش ہوگی کہ کم و بیش 40 منٹ کا دورانیہ رہ گیا ہے اور اس میں ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز پروگرام میں شامل کریں کیونکہ آپ کو بھی انتظار رہتا ہے. ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ وقاص گل بات کر رہا ہوں ٹرنپور سے. جی جناب کیا عطا کریں گے؟ آپ کیسے ہو فروخت سر؟ کرم ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. صحت ٹھیک ہے آپ کا؟ شکر ہے جی پروردگار کا. سر آپ کا پروگرام بہت دل چھونے والا پروگرام ہے. آپ کا حسن سماعت ہے جی، محبت ہے آپ کی. ریلی سر پتہ نہیں رات کو جب سنتا ہوں تو تن محبت کا احساس دلاتا ہے. بہت اچھے. بس یہی احساس اجاگر کرتے ہیں، انہی جذبوں کو تقویت دیتے ہیں ہم لوگ. آپ کیا کچھ شعر شامل کرنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں سر. جی عطا کیجیے. برباد کر دیا دونوں نے مجھے، برباد کر دیا دونوں نے مجھے، نہ عشق ہار مانتا ہے نہ دل شکست کا عادی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. کیا کیسا لگا سر شعر؟ بہت اچھا، بہت اچھا لگا جناب. بڑی نوازش کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. وقت محدود ہے اس لیے مزید کالرز کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تجھ کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوح کو برباد کر دیا تیرے 2 دن کے پیار نے. عزیز سامعین کرام ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زنداں جانا. اور عزیز سامعین کرام شاہد عمران صاحب کہتے ہیں کہ چند اشعار ان کے شامل کروں گا. عزیز سامعین کرام شاہد عمران صائم صاحب کہتے ہیں کہ تیرا تختہ اڑایا جا چکا ہے، تیرا تختہ اڑایا جا چکا ہے، نیا ساجن بنایا جا چکا ہے. جو تیرے ساتھ تھا وعدہ کسی کا، کہیں اس کو نبھایا جا چکا ہے. اور وہ تیرا پیرہن تھا تو سمجھ لے، تیرا پردہ اٹھایا جا رہا ہے. وہ تیرا پیرہن تھا تو سمجھ لے، تیرا پردہ اٹھایا جا چکا ہے. اور میری پسند کا شعر کہ بغاوت ہو چکی ہے سلطنت میں، بغاوت ہو چکی ہے سلطنت میں، تیرا خیمہ جلایا جا چکا ہے. نکل آ اب تو ان خوش فہمیوں سے، تجھے سائم بھلایا جا چکا ہے. لیکن عمران صائم صاحب آپ بھلانے والوں میں سے نہیں ہیں نا.
ارے آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ ہے نا کہ اتنی رفتار سے گولی نہیں جاتی دل میں جتنی رفتار سے یہ پیار اتر جاتا ہے۔ بڑی نوازش آپ نے ہمیں غزل عنایت کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بس یاد رکھیے گا۔ ایک ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب، کون بات کریں اور کہاں سے؟ فاروق بھائی کیسے؟ کرم ہے اللہ کا، رب پہ محبت کا احسان ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سے بات ہوئی ہے، جی جی میری بات کر رہا ہوں مولوی سے۔ جی 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 طبیعت مزاج وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، چلو آپ کے ساتھ دعا سلام کروں۔ بڑی نوازش محترم، آتے رہا کیجیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ نگہبان۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں اسد قدوم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ زہ نصیب، خوش آمدید رات کنارے میں۔ شکریہ جی، حضور آپ کا کچھ احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا سوچا، ادھر سے گزرا تو سوچا سلام کرتا چلوں۔ محبت ہے آپ کی۔ فروخت میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور کافی عرصے سے میں تو آپ کے پروگرام کا نام سنتا رہا ہوں اور کافی شناسائی ہے اس نام کے ساتھ، لیکن آج پہلی مرتبہ مجھے اس کو سننے کا اتفاق ہوئی ہے، تو یقیناً یہ ایک بہترین پروگرام ہے اور خاص طور پر ہمارے جو سوابی عبداللہ سوابی کے علاقے اس کے لیے محنت اور یہ کوشش یقیناً تعریف کے مستحق ہے۔ پروگرام آپ کا بہت ہی بہترین جا رہا ہے اور آج میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو کال لازمی کروں۔ بس دیکھیں نا جی، وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بس نیت اچھی ہونی چاہیے، کالز مل جاتی ہیں۔ جی بالکل، عطا کریں کچھ ایک اپنی غزل آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ پہلی سے وہ تنہائی کا موسم بھی نہیں ہے، آئے ہائے واہ، پہلی سے وہ تنہائی کا موسم بھی نہیں ہے، شدت بھی نہیں غم میں مگر کم بھی نہیں ہے۔ آئے ہائے، کیا کہنے۔ نوازش، ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں بھول گیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں بھول گیا ہوں، ایسا بھی ہے کہ آنکھ میری نم بھی نہیں ہے۔ واہ، کیا کہنے۔ اور کتنا برا ہے اپنی محبت کا اختتام، کتنا برا ہے اپنی محبت کا اختتام، اپنی محبت کا اختتام، تم جا رہے ہو اور مجھے غم بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے۔ اور بڑی مہربانی، شکریہ۔ اور آخری اس کا میں شعر سنانا چاہوں گا آپ کو، کیونکہ لسنر بہت زیادہ ہیں اور سب کو موقع ملنا چاہیے۔ ڈھونڈی ہے اسد میں نے عجب طرز کی پوجا، آئے ہائے، بہت اچھا شعر ہے جی، بہت دفعہ سنا ہے۔ ڈھونڈی ہے اسد میں نے عجب طرز کی پوجا، کرتا ہوں پرستش تیری سرخم بھی نہیں ہے۔ اور آپ ہی کی نظر، آپ ہی کے چند شعر کے دوست ملتے ہیں میرے ہر گھڑی خوشی سے مجھے، دوست ملتے ہیں میرے ہر گھڑی خوشی سے مجھے، اسی لیے تو محبت ہے زندگی سے مجھے، اور لوگ دو چار ہی بس مجھ کو جانتے ہیں اسد، ذرا سا نام ملا میری شاعری سے مجھے۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، آپ نے اپنے پروگرام میں میری باتوں کو جگہ دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح آپ کامیابی کے پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں تاکہ لوگ آپ کی خوبصورت باتوں سے مستفید ہوں۔ میری طرف سے سارے دوستوں کو جس وقت سن رہے ہیں اس پروگرام کو بہت بہت سلام، اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ آگے مزید کی دوست آپ کا انتظار کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ بڑی نوازش، اللہ آپ کو خوش رکھے، آتے رہا کیجیے، اللہ نگہبان۔ عزیز سامعین اکرام، بہت نئے سننے والے ہیں، جو جانتے تو پہلے سے ہیں لیکن سننے والے اور آپ کی سماعتوں سے جن کی آواز ٹکرا رہی ہے، آپ کے لیے وہ نئے ہیں لیکن میرے لیے نئے نہیں ہیں، کیونکہ فیس بک پر جو رات کنارے کا گروپ ہے اس میں کم و بیش 1000 سے زیادہ دوست احباب ہیں ہمارے، جو رات کنارے کے اس گروپ کو چلاتے ہیں، اس میں اپنی شاعری شامل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو آواز
स्ट्रीमिंग के थ्रू आपकी समात उसे टकराई है। ये सेहरा मैं उसी के इसका एजाज मैं उसी शख्स को देना चाहूंगा जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सिकंदर साहब जो FM 93 चारसद्दा के प्रोड्यूसर हैं और लेकिन आजकल 94 में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, और ये एजाज उन्हीं का है, ये क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने स्ट्रीमिंग को बनाया और आप लोगों की नजर किया और आप लोगों ने मेरी आवाज सुनी। ये उनकी रात किनारे से मोहब्बत है, ये उनकी मुझसे मोहब्बत है, ये उनकी मेरी आवाज से, मेरे लबो लहजे से मोहब्बत है, और ये वही इंसान हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे मैंने सारी ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने मेरी सिलेक्शन की ऑडिशन में और जिन्होंने मुझे बहुत दिल से सब कुछ वो सब कुछ सिखाया जो उनके इल्म में था, जो उनको आता था। इसीलिए मैं जिस जगह पर भी जाता हूं, मीडिया की तवज्जो से चाहे बात हो या किसी भी हवाले से बात हो, लेकिन अगर रेडियो की बात हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे सिकंदर साहब ने जो सिखाया है, यकीन मानिए बहुत दिल से सिखाया है, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं उनके उस मयार को कायम रखूं जो मयार उनके दिल में था, उनके जहन में था। तो अजीज सामीन इकराम, आज आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे याद किया, मुझ तक रसाई हासिल की। मैंने कुछ नाकाम सी कोशिश की प्रोग्राम में कुछ बेहतरी करने की, कुछ अच्छे रंग डालने की, जिनसे आपके ये 2 घंटे बेहतर अंदाज में गुजरे। अब मैं इसमें कितना कामयाब हुआ हूं ये आपके फीडबैक से ही मुझे अंदाजा होगा। तो बस आपका साथ चाहिए। मेहनत हमारी है, कोशिश हमारी है, लेकिन अगर आप हमारे साथ होंगे तो तभी ये कोशिश और ये मेहनत रंग लाएगी। एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? आदाब जी, आदाब। नवाजिश। शहजादा यूसुफजई अंबार। जी जी, शहजादा यूसुफजई साहब अंबार से आप बात कर रहे हैं। मिजाज कैसे हैं भाई आपके? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मजाज और आप कैसे हैं जनाब? करम है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, एहसान है। क्या अता करेंगे आज? आप इसी तरह आया करें, हम बड़े खुश होते हैं जनाब। बस आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ठीक है सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। परवीन शाकिर की एक छोटी सी। जी जी, जरूर जरूर। जानने से पहले उसने मेरे आंचल से एक फिक्रा बांध दिया, आई विल मिस यू। जानने से पहले उसने मेरे आंचल से एक फिक्रा बांध दिया, आई विल मिस यू। सारा सफर खुशबू में बसा रहा। जी वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। बड़ी नवाजिश। आते रहा कीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे कभी बात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। न सवाल वस्ल, न अर्ज गम, न हकायतें, न शिकायतें, तेरे अहद में दिलजार के सभी इख्तियार चले गए। अजीज सामीन इकराम, स्टूडियो की घड़ी में 11:35 हुआ चाहते हैं। मेरा और आपका साथ बहुत कम रह गया है। एक तवील नज़म है इस नई कहानी में, जरा मौसम बदलने दो। सलीम कौसर साहब की तख्लीक करदा किताब है और ये तवील नज़म है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आज इसको प्रोग्राम में शामिल करूं। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको इस नज़म में बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए आपका साथ मैं चाहूंगा और सिर्फ आपने सुनना है और महसूस करना है। अपने हर तरफ जाना अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है। अपने हर तरफ जाना अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है। हम जहां भटकते हैं हर गुजरते लम्हे की आंख में खटकते हैं।
راہ کھونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، سائے گھر پلٹتے ہیں، منظروں کے سناٹے شور سے ابھرتے ہیں، آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ شام کے دھندلکے میں ساحلوں پہ موجوں کی ناؤ یوں اترتی ہے، سطح آب پر جیسے روشنی مچلتی ہے، ایک لہر سے کیسے دوسری نکلتی ہے۔ کس طرح سے جینے کی آرزو ابھرتی ہے، دھوپ ہے کہ چھایا ہے، زندگی تو مایا ہے، ہم نے آج تک جانا تم سے کیا چھپایا ہے، تم سے پیار کتنا ہے کیا تمہیں بتائیں ہم، وقت ہی کچھ ایسا ہے، تم سے پیار کرنے کی رسم کیا نبھائیں ہم، خوشگوار لمحوں کا انتظار کرنے میں کتنی عمر لگتی ہے اعتبار کرنے میں، اس طرف ذرا دیکھو ایک لہر سے کیسے دوسری ابھرتی ہے، موت کی پناہوں سے زندگی نکلتی ہے، تم یہاں نہیں آئے میں تو کل بھی آیا تھا، روشنی میں سایوں کا ایک عجیب میلہ تھا اور میں اکیلا تھا، دیکھتا تھا پانی کو، وقت کی روانی کو، روشنی کی ناؤ میں، خواب تھے بہاؤ میں، یاد کی منڈیروں سے کنکری اٹھاتا تھا اور ہوا کی لہروں پر دور بہتے پانی کی رو میں پھینک دیتا تھا، گم تھا میں خیالوں میں جانے کن سوالوں میں، دفتن صدا ابھری میں نے چونک کر دیکھا، پاس ہی کوئی سایہ دوسرے سے کہتا تھا، ظلم کرنے والوں سے ظلم سہنے والوں تک ایک ہی کہانی ہے، ایک سی روایت ہے، ہستی بستی دنیا میں ظلم کرنے والوں نے ایسی خاک اڑائی ہے، زندگی کی تحریریں مٹ گئی تباہی میں، صبح کا نیا سورج بجھ گیا سیاہی میں، ظلم کی کہانی میں ایک گروہ ایسا ہے ظلم سہنے والوں کا جو زمین مقتل میں اپنے سر کے نذرانے نذر کرتا آیا ہے اور لہو کی خوشبو سے زندگی کے خاکے میں رنگ بھرتا آیا ہے، اس لہو کی خوشبو سے بارشوں میں رنگوں کے خد و خال ابھرتے ہیں، آدمی کے رشتے سے، آدمی کی عظمت کے، فرد سے محبت کے، اور یہ داستانیں سب یاد تو مجھے بھی ہیں، تم نے بھی پڑھی ہوں گی یا کہیں سنی ہوں گی، ایسی داستانوں کا تو بھی ایک حصہ ہے، میں بھی ایک قصہ ہوں، فرق صرف اتنا ہے اپنی داستانوں میں کون ظلم کرتا ہے اور کون سہتا ہے، بھید ہی نہیں کھلتا غمزدہ رعایا کا، بادشاہ لوگوں پر زور ہی نہیں چلتا، صبح جانے والے جب گھر نہیں پلٹتے ہیں، ننھے منھے بچوں کے پھول جیسے چہروں پر زخم پڑنے لگتے ہیں، جب کہیں بھی دھرتی پر گولیاں برستی ہیں، پیار کرنے والوں کی صبح صحبتیں بچھڑتی ہیں، پرسکون وادی میں آگ جب اترتی ہے، زندگی کے سینے سے موت جا لپٹتی ہے، کرفیو کی سولی پر بستیاں لٹکتی ہیں، بستیوں کی آبادی جھانکتی ہے روزن سے، دیکھتی ہے آنگن سے، بام ادر کی بربادی جن سے مل کے آتی ہے، بامدر کی بربادی جن سے مل کے روتی ہے، آدمی کی آزادی بال کھولے پھرتی ہے، تیری میری شہزادی تو نے بھی نہیں سوچا، کیوں گھروں کی خوشحالی راہ بھول جاتی ہے، میں نے بھی نہیں جانا، اسلحے کے پہرے میں بھوک پھیل جاتی ہے، کون ایسا کرتا ہے، آگ لگتی رہتی ہے، گھر اجڑتے رہتے ہیں، بھوک بڑھتی رہتی ہے، لوگ مرتے رہتے ہیں، بھوک کے جزیروں پر مرنے والے لوگوں میں تو کہیں نہیں ہوتا، بے گھری کے صحرا میں گولیوں کی چھلنی سے جلنے والی بستی میں کہیں نہیں ہوتا، پھر یہ کون ہے آخر جن کی خشک آنکھوں میں آب شار ہستی کی پھوار تک نہیں ملتی، پھر بھی ان کے ہونٹوں پر تیرے میرے نعرے ہیں، پھر یہ کون ہے آخر جو نہیں سمجھتے ہیں ان کے ایسا کرنے میں کس کے یہ اشارے ہیں، جانتا تو بھی ہے، جانتا تو میں بھی ہوں، ایک لاش تیری ہے، دوسری جو میری ہے، ہم جسے دو راہے پر خلق کو لڑانے کے واسطے اٹھا لائے اور منہ دکھانے کو اپنے اپنے لوگوں میں روشنی چرا لائے، یہ جو لاش تیری ہے، دوسری جو میری ہے، اور اپنے کاندھوں پر اپنی اپنی لاشوں کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، زندگی سے ڈرتے ہیں،
جس نے بھوک جھیلی ہو بھوک کو مٹانے کے دکھ اٹھا بھی سکتا ہے، جس کا گھر جلا ہوگا بستیاں بسانے کے خواب دیکھ سکتا ہے، جس نے موت چکھی ہو دوسروں کو جینے کا حوصلہ وہی دے گا، جس کی آس ٹوٹی ہو ہر کسی کو ہمت سے راستہ وہی دے گا۔ اور یہاں تو دونوں نے بھوک ہی نہیں چکھی، مسکراتے ہونٹوں پر پیاس ہی نہیں ابھری۔ گھر ہی کب جلے اپنے، لوگ کب ملے اپنے، جانے کس سے ملتے ہیں سارے سلسلے اپنے۔ جانتا تو بھی ہے، جانتا تو میں بھی ہوں، سرد بند کمروں میں دھوپ ہی نہیں آئی، تیری میری نفرت نے چھین لی ہے آنکھوں سے چاہتوں کی بین آئی۔ جو تیرے اثاثے ہیں یا میرے اثاثے ہیں، جو تیری زمینیں ہیں یا میری زمینیں ہیں، سب ہمارے جیون کی آتی جاتی سانسوں میں جھوٹ کی دلیلیں ہیں، خون کی سبیلیں ہیں۔ آپ پھر ایسا کرتے ہیں، جو تیرے اثاثے ہیں یا میری زمینیں ہیں، سب غریب لوگوں میں جو تیری میری خاطر روز مرتے رہتے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں، مفلسی کے صحرا میں دھوپ سے جھلستے ہیں، ان میں بانٹ دیتے ہیں۔ چاہتوں کے پیڑوں سے نفرتوں کے برگو بار مل کے چھانٹ دیتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے موت جب یقینی ہو اعتبار ہستی کیا۔ ہم ہی جب نہیں ہوں گے تیری میری بستی کیا۔ میں بھی لاش دفنا دوں، یہ جو لاش میری ہے، تو بھی لاش دفنا دے، وہ جو لاش تیری ہے۔ وقت بیت جاتا ہے، بات یاد رہتی ہے، یہ صدی ہماری ہے، اس صدی کے آخر میں ایسے کام کر جائیں جو ہمیں بھی آئندہ نیک نام کر جائیں۔ یہ صدی حوالہ ہے اور اس حوالے سے آنے والی نسلوں کا پیش رو اجالا ہے، اور اس اجالے میں وہ صدی جو آتی ہے اور ہمیں بلاتی ہے، اس صدی کی آمد سے جانے کتنے امکانات ہم پہ کھلنے والے ہیں، اور کتنے سیارے جو ابھی نہیں دیکھے اس زمین کی سرحد سے آ کے ملنے والے ہیں، اور کتنے لمحوں کا انکشاف ہونا ہے۔ جانے کس کو پانا ہے، جانے کس کو کھونا ہے، جانتا تو بھی ہے، جانتا تو میں بھی ہوں۔ تو بھی سچ نہیں کہتا، میں بھی جھوٹ ہوں اب تک۔ تو بھی سچ نہیں کہتا، میں بھی جھوٹ ہوں اب تک، اور یہ کھیل کھیلیں گے ہم اسی طرح کب تک؟ کوئی ہاتھ چپکے سے اپنے سب بیانوں کو، ساری داستانوں کو چھپ کے لکھتا رہتا ہے، فیصلے کی سات کو جمع کرتا رہتا ہے۔ آتی جاتی لہروں کا شور بڑھتا جاتا ہے، شام ڈھلتی جاتی ہے، دور سے جہازوں کی روشنی جو ساحل پر آنے والے موسم کا انتظار لاتی تھی۔ ریت کے اجالوں میں رات کی سواری تھی، گفتگو تو جاری تھی، باوجود کوشش کے میں نہ سن سکا جانا۔ ان گزرتے لمحوں میں تم نے کچھ کہا جانا۔ صبح ہونے والی ہے، راہ کھلنے والی ہے، ساحلوں پہ پانی کی لہر آتی جاتی ہے، دور ایک جزیرے پر طائروں کے جھرمٹ میں پیڑ چہچہاتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں۔ پاس ہی کنارے پر دور دیس سے آئے بادلوں پرندوں کے بادباں اترتے ہیں۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، وقت بہت محدود ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ نہیں دیا اور فلاں نے ہمیں وہ نہیں دیا۔
لیکن دنیا میں اگر کوئی انسان آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ انسان اس سے بڑھ کر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ وقت کے ساتھ کسی چیز کو ملایا نہیں جا سکتا. وقت کسی بھی چیز کا نیم البدل نہیں ہے. مال، دولت، عزت، شہرت کسی چیز کا نیم البدل نہیں ہے. جو انسان آپ کو وقت دیتا ہے، وہ انسان آپ کو زندگی کا وہ لمحہ عنایت کرتا ہے، وہ لمحہ آپ کو نوازتا ہے جو لمحہ اس کی زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. چاہے وہ کتنا ہی برس زندہ رہے، لیکن وہ لمحہ، وہ ساتھ، وہ جنون اس کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. تو جو لوگ آپ کو وقت دیتے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، جو لوگ آپ کے دلوں میں جگہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کا احترام آپ پہ فرض ہے، واجب ہے. میں آپ کو زندگی کے 2 گھنٹے دیتا ہوں ہر ہفتے. یہ وقت دوبارہ میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، یہ جانتے ہوئے بھی، لیکن پھر بھی آپ کی محبت اتنی ہے کہ میں ہر ہفتے اپنی یہ 2 گھنٹے صرف اور صرف آپ کے نام کرتا ہوں. عزیز سامعین کرام، قطر دوحہ میں اس وقت بے شمار لوگ میری آواز سن رہے ہیں. سب کے نام تو میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن جتنے بھی لوگ، چاہے وہ کہیں پر بھی میری آواز سن رہے ہیں، میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے وہ لمحے مجھے دیے جو ان کی زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے. میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. بس یہ ان کا حسن سماعت ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ اس گراں-بار دور میں بھی انہوں نے مجھے اپنی زندگی کے وہ لمحے دیے جو بہت قیمتی تھے، جو بہت انمول تھے. اور ان کی طرف سے جو چیز مجھے موصول ہوئی ہے، منیر نیازی صاحب کے چند شعر ہیں، میں وہ تمام ان دوستوں کی نظر کرتا ہوں جو اس وقت میری آواز سن رہے ہیں. سحر کے خواب کا مجھ پر اثر کچھ دیر رہنے دو، کسی کے حال کی مجھ کو خبر کچھ دیر رہنے دو. جڑے ہیں ان سے نادیدہ پرانے بام و دروازے، نئے شہروں میں یہ ویران گھر کچھ دیر رہنے دو. منیر اس عالم روشن میں رہنا اور خوش رہنا، ابھی اس دن سے آگے کا سفر کچھ دیر رہنے دو. اور یک لخت اڑا بام سے جب طائر ہستی، آ بیٹھے منڈیروں پہ قزاؤں کے پرندے. وہ پیڑ میرے صحن کا جس دن سے گرا ہے، چہکے نہیں اس دن سے دعاؤں کے پرندے. عزیز سامعین کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:50 ہوا چاہتے ہیں. جب سے میں نے میڈیا میں قدم رکھا ہے، میں اپنے کسی ذاتی کام میں وقت کا قائل رہا ہوں یا نہیں، لیکن اپنے اس فن میں، اپنی اس کوشش میں اور اپنے اس جنون میں ہمیشہ وقت کا بہت پابند رہا ہوں. بہت ہی کم ایسے مواقع ہوں گے جہاں پر میں نے اپنے وقت سے زائد وقت لیا ہوگا. اور اسی طرح آج بھی میرا اور آپ کا ساتھ ٹھیک 12 بجے تک رہے گا. اور یہاں پر میں آپ کو اتنا ہی بتاتا چلوں کہ میرا پروگرام ہر ہفتے رات 10 سے 12 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہوتا ہے. رات کنارے کا یہ شو ہے. FM 94 دلبر ثوابی سے آپ اس کو سنتے ہیں. یہ ثوابی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اردو ادب کے فروغ کے لیے. اردو ادب سے محبت کی یہ ایک زندہ دلیل ہے، اور اس اردو کے فروغ میں میں ناچیز فرخ نواز اپنی سی کوشش کرتا ہوں. ٹوٹے دلوں پر مرہم، دکھی دلوں پہ مرہم. میں محبت ہوں، مجھے آتا ہے نفرت کا علاج. تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو.
عزیز سامعین کرام، آج پروگرام میں ہم نے کالز بھی بہت کم اٹینڈ کی اور ایس ایم ایس بھی پروگرام میں صحیح طریقے سے شامل نہیں کر سکے، لیکن جلدی جلدی وہ ایس ایم ایس پروگرام میں شامل کرتا چلوں جو ہمیں ابھی موصول ہوئے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، نیلم نے ہمیں یاد کیا، ثوابی سے سلام فروخ صاحب، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اپنی پسند کے چند اشعار سنائیے پلیز۔ عزیز سامعین کرام، چلیے، نیلم صاحبہ نے فرمائش کی ہے تو اسی بہانے میں آپ کو اپنی غزل کے تازہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ غزل پسند آئے گی۔ ہونٹ میں نے سی لیے آنکھوں کو اندھا کر دیا، ہونٹ میں نے سی لیے آنکھوں کو اندھا کر دیا، شہر دل میں اپنے ایک طوفان برپا کر دیا، اور میری ساری زندگی کو بے ثمر کرنے کے بعد سوچتا رہتا ہوں اکثر تو نے یہ کیا کر دیا، اور ماہ روح میرے یہ غم پہلے بھی تو کچھ کم نہ تھے، ماہ روح میرے یہ غم پہلے بھی تو کچھ کم نہ تھے، پھر بھی تو نے مجھ کو ہمدم مابلا پا کر دیا، جس نے تیری لاج کی خاطر ہزاروں دکھ سہے، تو نے اس پریمی کو ہی دنیا میں رسوا کر دیا، اور میں نے فرخ ہر خوشی تجھ پر نچھاور کر دی، تو نے پل بھر میں مجھے افسوس تنہا کر دیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر کرنے کے بعد سوچتا رہتا ہوں اکثر تو نے یہ کیا کر دیا۔ عزیز سامعین اکرام، مزید ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں۔ انور ضیاء نے ہمیں مرغوز سے یاد کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں میسج موصول ہوا، یور سسٹر کشف فرام ٹنڈکوی، اوجھل سہی نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں، اے رات خبردار کہ ہارا نہیں ہوں میں، درپیش صبح و شام یہی کشمکش ہے اب، اس کا بنوں میں کیسے کہ اپنا نہیں ہوں میں، اور مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر اتنا برا جتنا برا سمجھتے ہو اتنا برا ہوں میں، مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں ہوں میں، اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے، لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں، ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ کیا بات ہے جناب کشف صاحبہ، بڑی نوازش۔ اس کے بعد ہمیں میسج موصول ہوا ہے، سلام بھائی نازش کڈی سے، اور اگلا میسج ہمیں موصول ہوا سید کامران فرام لاہور۔ اگلا اس کے بعد کا ہمیں میسج موصول ہوا اور کہتے ہیں کہ متین فرام کلابٹ، آپ کو اسپیشل سلام، میں نے ایک شخص کے تجسس میں جانے کس کس سے رابطہ رکھا۔ کیا بات ہے متین صاحب۔ صادق حسین نے ہمیں کلابٹ سے یاد کیا ہے، سلام جی سب سننے والوں کو، رات کنارے میں معذرت چاہوں گا، مجھے کچھ صحیح طریقے سے اس رومن اردو کی سمجھ نہیں آئی، بہرحال صادق حسین صاحب نے ہمیں کلاوٹ سے یاد کیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں یاد کیا ہے اشتیاق زروبی سے، سلام فروغ بھائی، نائس پروگرام۔ اور کہتے ہیں کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، میرا سلام کہنا۔ وعلیکم السلام سائرہ فرام زروبی۔ اس طرح لیے پھرتے ہیں اس کی محبت کو ہم، ٹوٹا ہوا بازو جیسے سینے سے لگا ہو۔ اور اس کے بعد کا ہمیں میسج موصول ہوا IRO مسٹر فروخ، السلام علیکم، آل دا ریسپیکٹس اینڈ لوز جسٹ فار یو سر،
شفیق عثمانی چارباغ، بڑی نوازش میرے بھائی. اس کے بعد ہمیں میسج موصول ہو، مجھے غم ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں پایا، یہ غم دل سے نکل جائے اگر تم ملنے آ جاؤ. لیکن نام نہیں لکھا ہے. چلیں بتائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا، سلام. سیف اللہ نے ہمیں کڈی سے یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اختر نواز صاحب کو جو KSA میں ہیں ان کو میرا اسپیشل سلام. تو وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کا ہمیں میسج موصول ہوا، راہیل جاوید نے ہمیں یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے بھی بدل دیے اصول زندگی، اب جو وفا کرے گا وہی دل میں رہے گا. کیا بات ہے جناب، کیا ظرف ہے. عزیز سامعین کرام، یہ کچھ ایسے میسج تھے جو ہم نے پروگرام میں شامل کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وفا صاحبہ نے مرغوز سے یاد کیا ہے اور قدیر نے ہمیں پلوڈنٹ سے یاد کیا ہے. قدیر نواز صاحب ہمارے رات کنارے گروپ کے ایڈمن بھی ہیں. اور اس طرح کے اور بہت سارے سننے والے جن کے نام کچھ یاد تھے جو میں نے پروگرام میں شامل کیے، جنہوں نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا. اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:58 ہوا چاہتے ہیں. وقت بہت ہی محدود ہے، صرف 2 منٹ. اور جاتے جاتے میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر عزیز سامعین کرام، جاتے جاتے میں پروگرام میں شامل کروں گا سیف الدین سیف صاحب کی ایک نظم، کس طرح روکتا ہوں اشکوں کو، کس طرح دل پہ جبر کرتا ہوں، آج بھی کارزار ہستی میں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. حال دل بھی نہ کہہ سکا گرچہ تو رہی مدتوں قریب میرے، کچھ تیری عظمتوں کا ڈر بھی تھا، کچھ خیالات تھے عجیب میرے. تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی، خیر قسمت میری نصیب میرے، اب میں کیوں تجھ سے پیار کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اور عزیز سامعین کرام، تو نے ہی تو کہا تھا میں کشتی پہ بوجھ ہوں. میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. سجاد علی کی خوبصورت سی آواز میں بہت بہترین کلام آپ تمام سننے والوں کے نام. عزیز سامعین کرام، اسی کے ساتھ رات کنارے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اگر پچھلے 2 گھنٹے کے دورانیے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی غلطی، کمی بیشی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو چھوٹے اپنا سمجھ کر اور بڑے بھی اپنا سمجھ کر بخش دیجیے گا. عزیز سامعین کرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ رات 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان ملاقات ہوگی اور پھر ہم اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں
انہی لمحوں کا حصہ ہے، انہی یادوں کا قصہ ہے، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ اپنی غزلوں میں تجھے اتنا سراہا میں نے، جان فرخ تجھے کہتے ہیں زمانے والے۔ رات کنارے FM 94 سے اپنے میزبان فرخ نواز کے ساتھ۔